بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم ثمر آباد مسجد میں جناب امتیاز عباس کاظمی صاحب کی اور جناب محترم حافظ کاظم رضا صاحب کی قیادت میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور وہی موضوع جو آپ چل رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ تو اس سلسلہ میں تمام اکابرین بیٹھے ہیں۔ اس ایف آئی آر کے بعد جو لاہ عمل ہو رہا ہے اور کس طرح ایف آئی آر لیا جا رہا ہے، میں سب سے پہلے درخواست کروں گا جو اس ایف آئی آر کے مدعی ہیں جناب امتیاز عباس کاظمی صاحب سے کہ آپ کیا بتانا پسند کریں گے۔ ہمارے جو لوگ یعنی کراچی سے پارا چنار تک جو انتظار کر رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ، چونکہ وہ ان کے جگر چھنی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے ان کے حوالے سے کہ کہاں تک بات پہنچی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی اتحادی امت فورم میں جتنی شامل جماعتیں ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص پورے ملت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مدعی صرف امتیاز عباس کاظمی نہیں، اس میں شیعہ علماء کونسل مدعی ہے، اس میں مجلس وحدت المسلمین مدعی ہے، اس میں آئی ایس او پاکستان مدعی ہے، اس میں جے ایس او پاکستان مدعی ہے، اس میں طریقۃ تحفظ تشیع پاکستان مدعی ہے، اس میں جامعۃ المنتظر مدعی ہے، اس میں عروۃ الوثقیٰ مدعی ہے، اس میں جامعۃ المصطفیٰ مدعی ہے، اس میں وفاق المدارس شیعہ پاکستان مدعی ہے، اس میں تمام طریق حسینیہ مدعی، تمام مومنین اس میں مدعی ہیں، اور انشاءاللہ جتنا پروسیس ہو چکا ہے وہ اطلاع بھی آپ تک پہنچ چکی ہے کہ پہلے جب ایف آئی آر کٹی تو بہت مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، بہت ساری تلخیاں ہوئیں ہماری پولیس انتظامیہ کے ساتھ، بہت بڑی جد و جہد ہمیں کرنا پڑی، تو پھر جا کے پروردگار نے ہمیں کامیابی دی۔ لیکن چونکہ وہ ایک کمزور سیکشن تھا، اس پہ ہم نے پھر آپس میں میٹنگ کی، پھر ہم ایس ایس پی کے پاس گئے۔ کل بھرپور ایک نمائندہ وفد تھا جس میں 100 کے قریب لوگ تھے، زعماء، علماء، وکلاء، اور جب ہم گئے تو الحمدللہ پروردگار نے پھر ہمیں کامیابی دی، اور جو انتہائی اہم شیک 295A کہ ایسی یہ اوفینس ہے کہ جو نان بیلیبل ہے، اس پر ضمانت نہیں ہوتی، انشاءاللہ وہ بھی ایڈ کرنے کا آرڈر ہو چکا ہے۔ اور باقی اب جو ہمارا تقاضا اصل یہ ہے کہ چونکہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نبی اکرم کا جز ہیں، نبی اکرم کی حدیث کے مطابق فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، تو جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی جز کا ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی جز کی توہین کرے تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے جز کی نہیں کی، اس نے کل کی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے قرآن کی ایک آیت کی کوئی توہین کرتا ہے تو وہ در حقیقت ایک آیت کی توہین نہیں سمجھی جائے گی، وہ پورے قرآن کی توہین سمجھی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں جناب سیدہ کی توہین نبی اکرم کی توہین ہے، بہت ساری احادیث اس کے علاوہ موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ پروردگار ہمیں کامیابی دے رہا ہے، وقت کے امام ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن ایک انتہائی دکھ کے ساتھ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ بہت مظلومہ ہیں، جناب سیدہ کی ذات پہ بھی ظلم کیے گئے، جناب سیدہ کی قبر پہ بھی ظلم ہو رہے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ کی مظلومیت پہ سیاست نہ کریں۔ جناب سیدہ بہت بڑی دکھی ہیں، آج تک رو رہی ہیں، روتی ہوئی دنیا سے گئی ہیں۔ جناب سیدہ کی مظلومیت پہ سیاست کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے ناموری، اپنے نام کو چمکانا، اور آج اگر ایف آئی آر کٹوائی ہے تو کچھ لوگوں کو، 2 گروہوں کو بالخصوص یہاں پر بہت بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جن پر ایف آئی آر کٹی ہے، یعنی جلالی گروپ، اور ایک گروہ وہ ہے جو غالی گروپ ہے، اس کو ان سے بھی زیادہ تکلیف ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا برباد ہو جاؤ گے۔ جناب سیدہ کی مظلومیت پہ یہ بےہودگی جو تم کر رہے ہو، علماء کو گالیاں، مراجع عظام کو گالیاں، ولی فقیہ کو گالیاں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، تم تو اپنے اصول دین بھی کہتے ہو کہ یہ 5 نہیں ہیں، فروع دین بھی کچھ اور ہیں۔ تو جو بندہ مذہب کا انکار کرتا ہے اس کا جناب سیدہ سے کیا تعلق ہے؟ جناب سیدہ مذہب کے دفاع کی خاطر قیام ہے جناب سیدہ کا۔ لہذا میں گفتگو کو لمبا نہیں کروں گا۔ ہم نے آج ایک وفد بھیجا تھا قبلہ صاحب کی سربراہی میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس۔ آج کیا کارروائی ہوئی اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں قبلہ حافظ کاظم رضا صاحب وہ چند ملحوظات پیش کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتحاد امت فورم کی طرف سے ہم سب کے متفقہ جو مدعی ہیں اس پروگرام کے، جناب علامہ امتیاز کاظمی صاحب، انہی کے مطابق جو ہم نے کل جامعۃ المنتظر میں تمام علماء نے مل کر جو دلائل اکٹھے کر کے، بلکہ آفتاب جوادی صاحب سے بھی رابطہ کر کے، نجف میں بھی رابطہ کر کے، دلائل اکٹھے کر کے جناب فاطمہ الزہرا کی اس مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے، جو بی بی آیہ تطہیر کی مالک بھی ہے اور آیہ مبہلہ کے مطابق صدیقہ طاہرہ ہے، وہ تمام احادیث اور آیات اکٹھی کر کے کل جامعۃ المنتظر سے فارغ ہونے کے بعد جب ہمیں یہ کہا گیا خصوصاً امتیاز کاظمی صاحب کی طرف سے، تو مختصر سا وفد لے کر میں پہنچا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس، اور وہاں پر ہمیں 2.5 گھنٹے لگے۔ عجیب کیفیت تھی۔ بہرحال اس نے بھی وہ اپنی دلائل والی کتاب نکالی۔ خدا گواہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس انداز میں ہم نے بی بی کی اس سرپرستی اور دعاؤں میں اسے دلائل دیے کہ ہماری باتوں سے وہ قائل ہو گیا، مان گیا۔ قاسمی صاحب نے بھی، ساجد نقوی نے، ماجد نقوی نے، تمام نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا کہ وہ قائل ہو گیا۔ وہ کتاب اس نے بند کر دی، اور جو ہم چاہتے تھے وہ اس نے لکھ کر متحدہ علماء بورڈ کی طرف سفارش کر دی۔ اب دعا کریں خداوند عالم کی ذات یقیناً ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک بات جو راستے میں بھی فون ہوا، کل بھی اور آج بھی وزیر اعلیٰ سے نشست ہو چکی ہے، سبطین بخاری صاحب کی اور یاور بخاری صاحب کی، اور انشاءاللہ ہم شاید رات کو ہماری ملاقات ہے ان سے، اور انہوں نے بریفنگ لینی ہے ہم سے اس حوالے سے، اور انہوں نے بات یہ پہنچا دی ہے کہ یہ مسئلہ آسان مسئلہ نہیں، اس مسئلے کو فوری حل کیا جائے۔ اگر جو پہلا سیکشن لگا ہوا اس کے ساتھ 3 سال تو اسے سزا ہو سکتی ہے، گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی؟ اس حوالے سے ہم سب نے مل کر کہا تو اسے انہوں نے تسلیم کیا۔ میں پھر یہ گزارش کروں گا، جس طرح امتیاز کاظمی صاحب نے کہا ہے، جو بی بی سے محبت کرتے ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، 295 میں ہمارا ساتھ دیں، ہم انشاءاللہ کوشش کر کے اسے کامیاب کریں گے۔ اور جو اپنی دکانداری کرنا چاہتے ہیں وہ ذلیل پہلے بھی ہوئے، بعد میں بھی انشاءاللہ ذلیل ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ متفقہ طور پر اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور خداوند عالم کی ذات ہمیں اب تک کامیابیاں عطا کر رہا ہے، انشاءاللہ پھر بھی کامیابیاں عطا ہوں گی۔ یہ بی بی مظلومہ بی بی کا صدقہ ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ خداوند عالم کی ذات اس زندگی کے آخری حصے میں ہمیں یہ عزت نصیب فرمائے کہ ہم نے دشمن زہرا کو حکومت کے ذریعے فنار کرا دیا ہے۔ ملک کی بقا کی خاطر، ملک کے امن کی خاطر یہ جو دہشت گرد فتنہ نیا اٹھا ہوا ہے، چاہے وہ ہمارے اپنوں میں ہے چاہے وہ اہل سنت میں ہے، ان دہشت گردوں کو جو متفقہ فتویٰ کے خلاف پاکستان کا فتویٰ، جو پیام پاکستان جو 2000 علماء نے اور فوج نے مل کر بنایا ہے، اس کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، اس کے خلاف فوری حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، تاکہ یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے۔ ہم ملک کے امن کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ 200 جنازوں پر ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی تو اب بھی نہیں کریں گے، لیکن بی بی کی خاطر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔